جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بھارتی فنڈنگ کے شواہد سامنے آ گئے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، سیکیورٹی فورسز نے ایک شخص کو گرفتار کیا جس سے تحقیقات میں پتہ چلا ایکشن کمیٹی دشمن سے فنڈنگ لے کر پاکستان کے خلاف مہم چلا رہی تھی۔ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کے پیچھے بھارت کے اکاؤنٹ شامل ہیں۔ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کشمیر کوز کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ قبل ڈیجیٹل مارکیٹنگ سروسز کرنے والا ایک شخص ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے گرفتار کیا۔ اس کے تانے بانے انڈیا سے ملتے ہیں۔ تحقیق نے یہ بتایا کہ وہ انڈیا سے پیمنٹس کی جا رہی ہیں۔ تمام تر معلومات تک رسائی حاصل کی گئی تو پتہ یہ لگا کہ ایک مس انفارمیشن کا پورا نیٹ ورک آپریٹ ہو رہا تھا بوٹ فارمز کے ذریعے۔ اب اس شخص نے دوران تفتیش یہ انکشاف کیا ہے، موسٹلی جو اس کو مواد آ رہا تھا وہ آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے تھا۔ ہم تو ڈے ون سے یہ کہہ رہے تھے یہ ایک سازش ہے جس کے تحت یہ تمام معاملات علی پور ہیڈ پنچ نہر پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، شہریوں کو محفوظ پناہ گاہوں کی طرف منتقل ہونے کا حکم دے دیا گیا۔ نہروں دریاؤں میں ہنگامی صورتحال پر دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے ہیڈ پنچ نہر پر پانی کی آمد 1,38,558 کیوسک سے زائد ہو گئی ہے۔ پانی کا اخراج 1,23,506 ریکارڈ کیا گیا۔ پانی کا بہاؤ بڑھنے پر شہریوں کو جلد از جلد محفوظ پناہ گاہوں پر منتقل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ہیڈ پنچ نہر سے مزید 2 لاکھ کیوسک سے زائد کریلا گزرنے کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم پنجاب کا کہنا ہے دریائے راوی میں ہیڈ سندھنائی پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ ہیڈ سندھنائی میں پانی کا بہاؤ 47,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ گلگت بلتستان میں موسلا دھار بارشیں، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ نے نظام زندگی مفلوج کر دیا۔ شاہراہیں، پل اور رابطہ سڑکیں بہہ گئیں، سیاحوں سمیت ہزاروں افراد پھنس گئے۔ کراچی کو ایک بار پھر پانی کی فراہمی متاثر، دھابجی پر بجلی کے بریک ڈاؤن کے باعث شہر کو یومیہ 7,50,00,000 گیلن پانی کی کمی کا سامنا۔ نارتھ ناظم آباد، گلبرگ، نیو کراچی میں پانی کی سپلائی متاثر۔ لانڈی، کورنگی اور اسکیم 33 کے بعض علاقوں میں بھی پانی کی فراہمی متاثر۔ واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے 8 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی کہ الیکٹرک دھابجی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی بحال نہ کر سکی۔ کیبل فالٹ کے باعث دھابجی پمپنگ اسٹیشن کے 3 پمپ عارضی بند ہو گئے۔ کراچی میں 21 جولائی کو لاپتہ ہونے والی آن لائن ٹیکسی ڈرائیور 6 روز سے لاپتہ، مبینہ اغواکار اور کمپنی مینیجر کی آڈیو کال سامنے آ گئی۔ اغواکار کمپنی مینیجر سے 8 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ابھی آپ کال آئی ہے، مجھے بتائیں گے کہ گاڑی کہاں پہ ہے، بندہ کہاں پہ ہے، ہم اس ٹینشن میں ہیں، بندے کے گھر والے اپنی جگہ پہ پریشان ہیں، ڈرائیور بھی ہمارے پاس ہے، گاڑی بھی ہمارے پاس ہے۔ اب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، آپ مجھے وہ بتائیں۔ طریقہ چلاؤ، بات کروں میرے ساتھ۔ کس طرح بات کریں، آپ حکم کریں۔ کمپنی کا مینیجر ہے، کمپنی چلا رہے ہیں، اگر میرے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں کیسے ڈیل کرنا ہے مجھے بتائیں نا۔ کیا تو بس پیمنٹ دینی اور کیا؟ کتنی پیمنٹ دینی ہے؟ 8 لاکھ روپیہ۔ 8 لاکھ روپیہ کہاں پہ؟ آزاد کشمیر میں عام انتخابات کے پہلے مرحلے کی پولنگ کے لیے پولنگ کا سامان پولنگ اسٹیشنز تک پہنچایا جا رہا ہے۔ انتخابی عملہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال چکا ہے، تاہم ضلع کوٹلی میں طویل لوڈ شیڈنگ انتخابی تیاریوں پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے۔ شدید گرمی اور حبس کے باعث شہری پولنگ عملہ اور سیکیورٹی اہلکار مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ مزید جانتے اپنے نمائندے مبشر چودھری سے، بتائیے گا کہ میرپور ڈویژن کے پہلے کے انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل کل ہوگا، اور پولنگ کے عمل سے پہلے کوٹلی کے جتنے بھی پولنگ سٹیشنز ہیں ان کے لیے پولنگ میٹیریل اور جو ہے سیکیورٹی اہلکار پولنگ سٹیشنز کی طرف روانہ کر دیے گئے ہیں۔ تاہم اس سارے معاملے میں جو ہے لوڈ شیڈنگ اثر انداز ہو رہی ہے۔ کوٹلی کے جو شہری علاقے ہیں وہاں پر جو ہے لوڈ شیڈنگ 12 سے 13 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جبکہ نوائی علاقہ جات میں جو ہے لوڈ شیڈنگ 15 گھنٹے تک ہو رہی ہے، جسے جو ہے اب پولنگ کا جو عمل ہے متاثر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ کوٹلی میں اس وقت شدید گرمی ہے۔ شہریوں کا یہی کہنا تھا کہ حکومت کو فوری اقدامات کرتے ہوئے کم از کم پولنگ ڈے کے لیے بجلی کی بحالی کو ممکن بنا چاہیے۔ نون لیگ فارم 47 اور چور دروازے کے ذریعے اقتدار میں آئی ہے، دھاندلی کے پیداواروں کو عبرتناک شکست دیں گے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیلا میمن کی میرپور آزاد کشمیر میں صحافیوں سے گفتگو، کہا ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ کشمیر میں اعلانات کرتی رہیں، 20 بسز دے کر کشمیریوں کو خریدنے کی کوشش کی گئی، الیکشن کمیشن نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ سب کو پتا ہے کہ چور دروازے سے اقتدار میں نون لیگ کی قیادت آئی ہے، خیراتی مینڈیٹ سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔
खैराती मैंडेट वाले लोग जो हैं उनसे आप अच्छी तवक्को ना करें। और चीफ मिनिस्टर साहब है एक सूबे की जो कि पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, वो यहाँ पे आके जलसे करती रही, ऐलानात करते रहे ये लोग, उस पर इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस नहीं लिया। ये क्या तमाशा बनाया हुआ आप लोगों ने कि इलेक्शन से 2 दिन पहले आप ऐलानात करो, लोगों को आप खरीदना की कोशिश करे हो और ट्रकों पे बसें चला के शहर में लोगों को घुमा रहे हो और आप समझते हो कि मीरपुर के लोग जो हैं वो आपकी इन 20 बसों पे ऊपर जो है आपको वोट देंगे। वो कोई नहीं देगा। वो गैरतमंद कश्मीरी जिनकी आपने तज़हीक की है, तौहीन की है, पहले आके उनसे हाथ बांध के पैर पड़ के माफ़ी मांगे नून लीग की क़यादत। तनकीद के लिए सिर्फ जुबान हिलानी पड़ती है, लेकिन खिदमत मेहनत से होती है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का रावलपिंडी में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, मुखालफिन सड़कों और अस्पतालों पर तनकीद करते हैं, इतना मसला है तो अपने सूबे में ग्रीन बस जैसा मंसूबा दिखा दें। रोने वाले बारिश के बाद चंद मिनट की वीडियो दिखाते, बाद की तस्वीर नहीं दिखाते। मुखालफिन वोट पर भी पैसे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर वालों, किसी को झांसे में नहीं आना। तनकीद करने के लिए सिर्फ जबान हिलानी पड़ती है, लेकिन खिदमत करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आजकल जाली कश्मीर के बेटे बने हुए। बेटा तो असली होता है, और असली बेटा नवाज शरीफ, जिसका बाप भी कश्मीरी, जिसकी माँ भी कश्मीरी। सियासी मुखालफिन जो कभी सड़कों को तनकीद बनाते हैं, फिर हम सड़कों की वीडियो लगाते हैं, कभी अस्पतालों को तनकीद बनाते हैं तो हम अस्पतालों की वीडियो लगाते हैं। अगर इतनी प्रॉब्लम है, इतनी चीखें मार रहे हो, तो फिर मरियम नवाज शरीफ जैसी ग्रीन बसें दिखा, मरियम नवाज शरीफ जैसे क्लिनिक ऑन व्हील्स दिखा दो, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल दिखा दो अपने सूबे में। रोने वाले तस्वीर लगाते चंद मिनट की बारिश के बाद, उसके बाद की तस्वीरें नहीं लगाते। गाली देना, इल्जाम लगाना, लोगों की पगड़ियां उछालना हमारे लीडर ने ना हमें सिखाया है, और ना हम करते हैं किसी की बेइज्जती। दूसरी साइड है मुखालिफ, वो पैसे लगा रही है, तो उस पैसे का मुकाबला किसने करना है? आपके वोट करना है, किसी के झांसे में नहीं आना।